اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین جو لوگ یأکلون الربا سود کھاتے ہیں لا یقومون نہیں وہ کھڑے ہوں گے الا مگر کما یقوم الذی جیسے کھڑا ہوتا ہے وہ شخص یتخبطہ الشیطان جس کو خبطی کر دیا شیطان نے، جس نو مجنون بنا دیا شیطان نے، من المس سے چھو کر، ذالکا یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ کہ وہ قالو کہا انہوں نے انما البیع سوائے اس کے نہیں کہ تجارت مثل الربا سود جیسی ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ اور حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا اور حرام کیا ہے سود کو، فَمَنْ جَاءَهُ پس جس کے پاس آ جائے موعظۃ نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے، فانتہا اور وہ باز آ جائے، فلہ تو اس کے لیے ہے ما سلف جو گزرا، وامرہ اور اس کا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف ہے، ومن عاد اور جو کوئی لوٹ آئے، فاولئک پس یہی لوگ اصحاب النار آگ کے رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، یمحق اللہ الربا اللہ مٹاتا ہے سود کو، ویربی الصدقات اور صدقے کو بڑھاتا ہے، واللہ اور اللہ تعالی لا یحب نہیں پسند کرتا نہیں محبت کرتا، کل کفار ہر ایک ناشکرے سے، اسیم گناہگار سے، ان الذین بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کی، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کی، لہم ان کے لیے اجرہم ان کا اجر، عند ربہم ان کے رب کے ہاں ہے، ولا خوف علیہم اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم کریں گے، یا ایہا الذین اے لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو، نتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالی سے، وذروا اور چھوڑ دو ما بقی من الربا جو سود باقی رہ گیا ہے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو، فإن لم تفعلوا پس اگر تم ایسا نہیں کرتے، فأذنوا تو تیار ہو جاؤ، بحرب جنگ کے لیے، من اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وَإِن تُبْتُمْ اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ تو تمہارے لیے، رؤوس اموالکم تمہارا اصل مال ہے، لا تظلمون نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس جو لوگ سود کھاتے ہیں تو وہ قیامت والے دن ایسے کھڑے ہوں گے جس طرح وہ انسان کھڑا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ پہلے صدقات کے بارے میں رب العالمین نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ صدقے کو اللہ بڑھاتا کیسے ہے، ان ایک کے بدلے میں 700 کی مثال اللہ تعالیٰ نے دانے کے ساتھ دی ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھا سکتا ہے، تو اس کے بعد پھر صدقے کے کچھ آداب بیان ہوئے، تو صدقے کے بالکل جو مخالف چیز ہے وہ ربا ہے، سود ہے۔ ربا اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ زیادہ ہوتا رہتا ہے، تو زیادہ ہونے والی چیز کو ربا بولتے ہیں۔ قرآن پاک کے اندر زیادہ ہونے کے معنی میں سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، تو وہاں پہ وربت جو لفظ ہے وہ زیادتی کے لیے، بڑھنے کے لیے ہے، نمو کے لیے ہے۔ تو سود کو اس لیے ربا کہا جاتا ہے کہ اس میں جو دینے والا ہوتا ہے نا بندہ، اس کا مال بڑھتا رہتا ہے، تو اس لیے اس کو سود بولتے ہیں۔ یہ صدقے کے الٹ بے اس لیے ہے کہ صدقہ جب انسان کرتا ہے تو ظاہری طور پر اس کا مال کم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اللہ کا حکم شامل ہے، اور سود کے اندر ظاہری طور پر مال بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں منع شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو سود کے اندر ظاہری طور پر مال بڑھ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں گھٹ رہا ہوتا ہے۔ صدقے میں ظاہری طور پر مال کم ہو رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مال بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے
یہ بالکل ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ربا جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سود کو کھاتے ہیں، حالانکہ سود کا مال ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان کھائے، لیکن جو مال ہوتا ہے اس میں سے زیادہ تر جو چیز استعمال ہوتی ہے وہ کھانے کے لیے ہی انسان استعمال کرتا ہے۔ یہ پیٹ کا ایک جو کنواں ہے اس کو بھرنے کے لیے انسان جو ہے وہ کئی طرح سے بعض اوقات یہ نہیں دیکھتا کہ حلال چیز یا حرام ہے، وہ اس پیٹ کو بھرنے کے لیے اندر انڈیلتا رہتا ہے۔ تو زیادہ تر جو چیز ہوتی ہے مال کے اندر سکھائی جاتی ہے، اس لیے یہاں پہ یأکلون الربا کا لفظ استعمال ہوا، حالانکہ یہ سود کا پیسہ کسی اور مد کے اندر بھی وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اب یہ جو سود ہے یہ جو ظلم ہے اور ایک بہت بڑا گناہ ہے، یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگ قرار دیا ہے۔ آگے جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس سود کے بارے میں سنن نبی داؤد کے اندر روایت ہے 3333 نمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے بندے پر، سود کھلانے والے بندے پر، سود کی گواہی دینے والا اور سود کو لکھنے والا، یہ ایک سود کی وجہ سے 4 بندوں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اور اس سود کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ کے اندر 2274 نمبر حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ جو سود ہے 70 بڑے گناہوں کے برابر ہے، اور اس میں سے سب سے کم درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی جنم دینے والی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ یعنی اس طرح کے اگر 70 بڑے بڑے گناہ ایک جگہ جمع کیے جائیں تو سود جو ہے ان 70 بڑے بڑے گناہوں کے برابر ہے۔ اور پھر سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 2273 نمبر حدیث ہے، جب معراج کی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کرنے گئے تو وہاں پہ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائے گئے کہ جن کے پیٹ بڑے بڑے گھروں کی طرح تھے اور ان کے اندر سانپ بھرے ہوئے تھے، جو سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب ان کے بارے میں پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ لوگ سود کھانے والے تھے۔ یہ جو سود ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک کو ربا النسیئہ بولتے ہیں اور ایک کو ربا الفضل بولتے ہیں۔ اور یہ سود صرف یہ مال کے اندر، پیسے کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ یہ سود جو ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کے اندر بھی ہوتا ہے، جس طرح جو کھجور، گندم وغیرہ ہے، ان چیزوں کے اندر بھی سود والی وہ چیز پائی جاتی ہے۔ پھر سونا، چاندی اور نقدی، اس کے اندر سود پایا جاتا ہے۔ اب یہ جو سود کی بہت ساری قسمیں ہیں، تجارت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جن کے اندر سود شامل ہے، تو یہ ایک فقہی بحث ہے اور اس کے اندر بعض مسائل اختلافی بھی ہیں، بڑا لمبا چوڑا یہ موضوع ہے سود کے حوالے سے۔ تو یہاں پہ جو اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں سود کی، چاہے وہ کوئی بھی قسم ہو، تو یہ سود کھانے والے اللہ کے دربار کے اندر ایسے آئیں گے کہ جس طرح شیطان کسی بھی انسان کو چھو کر اس کو کر دیتا ہے، اس کو مجنون کر دیتا ہے۔ تو یہاں سے بھی ایک بات یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسانوں کو صرف چھو کر ہی کوئی کسی نہ کسی قسم کی پریشانی اس کو دے سکتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے قرآن پاک کے مطابق، اور شیطان جو ہے انسانوں کو چھو کر ان کو جو ہے ان کی کیفیت بعض اوقات وہ جو انسان کی اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے انسان کوئی پاگل ہے یا کچھ اس کے ساتھ کچھ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ شیطان جو ہے وہ کسی طرح کا کوئی انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، جس طرح کے لوگ دم درود کرنے والے ویسے لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں کہ یہ جن مار دیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، ایسے معاملات جو ہے قرآن و سنت کے اندر ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی، صرف ڈرانے دھمکانے والی باتیں ہیں۔ جتنا زیادہ ظاہرہ ڈر ہوتا ہے اتنا زیادہ یہ والی چیز جو ہے اس کا کاروبار چلتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ لوگ جب اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے جیسے شیطان نے ان کو چھو کر خبتی کر دیا ہے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو تجارت ہے یہ سود جیسی ہے، یعنی جس طرح ہم سود دے کر اپنا مال بڑھاتے ہیں، تجارت کے اندر بھی تو اسی طرح ہم کوئی چیز بیچتے ہیں تو پیسہ بڑھتا رہتا ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی نہیں ہیں، تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ دونوں کے اندر فرق کیا ہے تجارت اور سود میں؟ کہ تجارت میں انسان کے لیے نفع بھی ہے اور نقصان کا خدشہ بھی اس تجارت کے اندر ہوتا رہتا ہے، کبھی تجارت میں مال بڑھتا ہے کبھی گھٹتا ہے، تو نفع اور نقصان دونوں چیزیں تجارت کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن سود کے اندر مال بڑھتا ہی بڑھتا جاتا ہے، جو انسان سود دینے والا ہوتا ہے اس کا مال بڑھتا رہتا ہے، اور جو انسان سود لے رہا ہوتا ہے اس کا مال گھٹتا رہتا ہے کہ اس کے اوپر اور زیادہ قرض چڑھتا جاتا ہے۔
تو اس طرح سے ان دونوں کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی مماثلت نہیں ہے. تجارت اور سود دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، ایک دوسرے کے مخالف چیزیں ہیں. فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ. جس انسان کے پاس نصیحت آ جائے یا اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا سود کو چھوڑنے کا، اور وہ انسان سود سے باز آ گیا، تو اس انسان کا جو پہلے معاملہ ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ معاف کرے گا، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف ہے. وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. جو اس معاملے کے اندر لوٹ کر آتا ہے، یعنی سود کو چھوڑتا نہیں ہے اور سود در سود اس کے پیچھے وہ لگا ہوا ہے اور وہی کام کر رہا ہے، تو ایسے لوگ جہنمی ہیں اور ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. ظاہری طور پر بے شک انسان کا مال زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اللہ اس کو مٹا کر رکھ دے گا. دنیا کے اندر اس مال میں برکت نہیں رہتی، لوگوں کے درمیان ایسے سود خور انسان کی قدر اور عزت مرتبہ اور مقام نہیں رہتا. اللہ نفرتیں ڈال دیتا ہے ایسے انسان کی لوگوں کے دلوں کے اندر، اور آخرت کے اندر جو اس کا وہ انجام ہونے والا ہے وہ تو ایک الگ انجام ہے کہ جب وہ جنگ کی حالت میں ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، تو قیامت والے دن وہ کیسے وہ انسان بچے گا. اس کے مقابلے میں صدقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہتا ہے، اجر و ثواب اس کا زیادہ ہوتا رہتا ہے، اور قیامت والے دن بہت بڑا ثواب انسان کے پاس ہوگا صدقے کی صورت میں. اللہ لا يحب كل كفار اثیم. اور اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے اور گناہگار سے محبت نہیں کرتا. رب العالمین یہ پسند نہیں کرتا کہ بندہ اس کا ناشکرہ بن کر زندگی گزارے یا گناہوں کے اندر زندگی گزارے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے اس کی فرما برداری کے اندر اور اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة واتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے اور نمازیں قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر ورنہ وہ غم کریں گے. تو یہاں پہ جہاں پہ باقی معاملات کی بات ہو رہی ہے، مال کی بات ہو رہی ہے، صدقے کی، تو وہاں پہ اللہ نے بنیادی عبادتوں کا بھی ذکر کر دیا ہے کہ صرف ایسا نہیں ہے کہ صدقے کی وجہ سے کوئی انسان اس کی نجات ہو جائے گی اور وہ قیامت والے دن جنت تک چلا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ بنیادی چیزیں، بنیادی جو معاملات ہیں وہ بھی پورے کرنے ہیں. ایمان ہونا چاہیے بندے کے پاس، نمازیں بنیادی عبادت ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، زکوٰۃ مال کا حق ہے وہ انسان ادا کرنے والا ہو. اللہ رب العالمین نے جو بھی اس کے مال کے اندر حق مقرر کیا ہے، تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا، اور اس معاملے کے اندر انہیں کوئی خوف اور غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو. یعنی جو تم لوگوں سے پہلے تم نے پیسے دے کر سود لینا تھا، واپس جو پہلے لے چکے ہو وہ اس سے توبہ کر لو، اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. اور جو بقیہ آپ نے لوگوں سے لینا ہے وہ چھوڑ دو، تاکہ آپ اگر تم مومن ہو تو یہ کام چھوڑ دو. جس طرح کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جتنے بھی جاہلیت کے سود تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کا جو سود پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر چلتا تھا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تمام سلسلے سود کے ختم کر دیے تھے. اور یہ جو سود والی آیات ہیں، یہ جو آخری آیات اتری نا، یا جو آخری احکامات اترے ہیں، ان میں سے سود کی آیات بھی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس سود کو حرام کیا، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی تائید کی، اور تمام سود جو زمانہ جاہلیت کے تھے ان کو باطل قرار دیا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اگر تم ایسا نہ کرو گے تو تم پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، لیکن اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے اصل مال تمہارے ہی ہیں، نہ تو تم ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. یعنی جب آپ نے سود سے توبہ کر لی ہے تو جتنا مال آپ نے کسی کو دیا ہے آپ اپنا اصل مال واپس لے سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنا سارا مال ہی چھوڑ دو، جو آپ نے مال دیا تھا اتنا ہی مال آپ واپس لے سکتے ہیں جو آپ کا اصل مال ہے، لیکن اس کے اوپر جو سود آپ نے لگایا تھا وہ سود چھوڑ دو اور اپنا اصل مال واپس لے لو. اس لیے کہ نہ تو آپ کسی کے اوپر ظلم کرو سود کی صورت میں، سود لے کر ظلم نہ کرو لوگوں کے اوپر، اور نہ آپ کے اوپر ظلم کیا جائے کہ آپ کا جو اصل مال ہے وہ کوئی ہڑپ کر جائے
اور نہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اصل مال کو تباہ کیا ہے، اس کو ختم کیا ہے، بلکہ آپ اپنا اصل مال واپس لے لو اور سود سے آپ توبہ کر لو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ جنگ ہے۔ اللہ کریم اس بڑے اور کبیرہ گناہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔